کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں، یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس۔ اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو۔ کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی، اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں یہاں کوئٹہ میں، بلوچستان میں موجود ہوں۔ بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے۔ میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے۔ لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی، اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں، اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں۔ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں، یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں، حکومت اور ریاست کے پاس ہیں۔ تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کے بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے، تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے، اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا۔ پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی، اسلام کی قوت ہے، اور آئین کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوا ہے، اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ تو جو جوڑنے والی چیز ہے، جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں، اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے نا، پہلے آپ عمل کریں گے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے، جو لاپتہ ہیں۔ اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو۔ کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی، اور کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی۔ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے، اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ یہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے، تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین میں اور قانون میں۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ عام لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام۔ پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل لا رہا ہے۔ پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ پاکستان میں وڈیروں کی، جاگیرداروں کی حکومت ہے۔ پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومت ہے۔ پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے۔ تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے۔ یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ سارے طاقتور لوگ، یہ سارے دولت مند لوگ، یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ، یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ہم پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارے لوگوں کا فیلئر ہے نا کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے،
کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں ان سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہیں ہمارے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں اور پھر لوگوں سے بات کریں۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، اب دیکھیں لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا ہے، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس جو ہے لاپتہ افراد کو کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے۔ اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے۔ ہمارے مولانا نے دھرنا دیا، 32 دن تھے، کئی دھرنے دیے، 60 دن۔ بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا کنٹینر لگا کے۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو اور نفرت ہو، تو ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نا، پھر کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے، پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پھر، اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات پہ پڑ سکتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے۔ جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے، ناجائز کسی کی بات نہ مانے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو، ان کو اس طرح سے گھسیٹنا، دوپٹے چھیننا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔